پڑا ہوا ہے، اگر یہی پٹا قیامت تک برقرار رہا تو ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے اور میدان محشر میں بھی پار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حج تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ پڑھی درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامی، حضور غوث اعظم کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں تو ان کے ہم کردار کو بھی اپنائیں، ان کے گفتار کو بھی اپنائیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہم وہ طریقہ اپنے عملی زندگی میں اتاریں، تب یہ سچی پکی محبت کہلائے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور پھر ان کا وضو برقرار رہتا اور فجر کا وقت آ جاتا اور فجر کی بھی نماز ادا کر لیا کرتے۔ تو ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہم کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھا کریں۔ ہم غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، تو غوث اعظم نے 40 سال تک اس طرح سے زندگی گزارے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو کم سے کم ہم عشاء کے وضو سے وہ عشاء کی نماز پڑھ لیا کریں اور فجر کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر لیا کریں۔ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور غوث اعظم نے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اور میک کو تین کو پکڑ کر کے ایک ہاتھ سے اور پورا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کریں، نہ تو کم سے کم اگر انہوں نے 15 سال اس طرح زندگی گزارے تو 15 لائن ہم پڑھ لیا کریں، ایک صفحہ کم سے کم قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں، تبھی یہ سچی اور پکی اور کما محبت غوث اعظم سے کہلائے گی اور تب ان کا پورا فیض ہم پر جاری و ساری ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو غوث اعظم کے افعال، ان کے کردار، ان کی گفتار کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم کا وہ مقام ہے کہ اپنی والدہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم سے ہمارے والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہاں نہ جاؤ، جانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں نہیں جائیں گے، وعدہ کر لیتے ہیں، پھر بھی ہم وعدہ توڑ دیتے ہیں، یعنی ادھر کہہ دیا ہم نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو غوث اعظم سے محبت عقیدت تو یہ نہیں ہے کہ وعدے کو توڑا جائے۔ حضور غوث پاک نے اپنے ماں سے وعدہ جو کیا، وعدے کو پورا کیا۔ کب پورا کیا؟ جب علم دین حاصل کرنے جا رہے تھے تو اس وقت جب چوروں نے حملہ کیا آپ نے صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ جب ڈاکو نے پوچھا تھا کہ تم جھوٹ کیوں نہیں بولے، کیوں نہیں چھپایا، تو غوث پاک نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اپنی ماں سے عہد کر کے آیا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ تو اگر میں یہاں جھوٹ بولوں گا تو کل میدان محشر میں میں اپنی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مسلمانوں، حضور غوث اعظم کو یہ احساس ہے، حضور غوث اعظم کو یہ خوف ہے۔ ہمارے اندر خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں احساس نہیں ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔
چاہیے. غوث اعظم سے ہم عقیدت رکھنے والے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ہم دوسرے کو ستانا چھوڑ دیں, برا بھلا کہنا چھوڑ دیں, آپس میں محبت کے ساتھ رہیں, مودت کے ساتھ رہیں, عقیدت کے ساتھ رہیں, اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. اتفاق اور اتحاد میں زندگی ہے, اختلاف میں موت ہے. ہم بکھریں گے تو ہم بکھر جائیں گے موتیوں کی طرح, اگر ہم یکجا رہیں گے تو پہاڑ کی چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے. تو مسلمانوں, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق سے رہیں اور ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں, اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. حضور غوث پاک کی والدہ ہے, اکیلے ہیں, تنہا ہے, باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ماں اکیلے ہیں, پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے یعنی غوث پاک کو اجازت دے دیتی ہے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا ملا کہ ہمیں ہر حال میں علم دین کی تعلیم دینی چاہیے. ہر حال میں غوث اعظم کے اس کردار سے پتہ چلا اور کہاں گئے, بغداد کا سفر کیا ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہی نہیں بلکہ دور دراز مقامات کا بھی آپ نے سفر کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین زیادہ سے زیادہ سکھائیں. اصل میں علم دین کی وجہ سے بہت سارے فوائد ہیں. بچہ راہ راست پر ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو ظلمت یعنی جو تاریکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے. حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا, آپ کو یہ مرتبہ یہ درجہ کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ, اے میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا, علم دین حاصل کرتے کرتے. تو مسلمانوں, کیونکہ علم دین بندہ جب حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے, وہ گناہوں سے بچتا ہے, اور جب گناہوں سے بچتا ہے پھر جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور شریعت پر پابندی سے قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا مقرب بندہ بنانا لگتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر خاص توجہ ہو. حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں, وہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں. یاد رکھو, جو غوث اعظم کا ماننے والا ہوتا ہے, چاہنے والا ہوتا ہے, وہ بندہ کہیں بھی رہے, جب غوث اعظم کو پکارتا ہے, مدد مانگتا ہے, تو غوث اعظم اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, ایک شخص حضور غوث اعظم کی بارگاہ, ان کے زمانے میں ایک اور ولی تھے اللہ کے, شیخ حماد رحمۃ اللہ